اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مکان سے لا مکان تک۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج ہم بات کریں گے اسیب اور اسیب کے علاج کے حوالے سے۔ اسیب کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو آئیے گفتگو کو طویل کرتے ہیں۔ اس گفتگو کو طویل کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اسیب ایک ایسا مرض ہے جو دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون میں مٹھاس کی نسبت نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ خون سارے جسم میں سے دورہ کر کے جب دماغ کے 2 خرب خلیوں میں گردش کرتا ہے تو دماغ کے وہ خلیے جو انسان کے اندر شعوری حواس بناتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ میں مریض کندھوں پر وزن محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے ایسی چیزیں یا صورتیں آنے لگ جاتی ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ان کا آپس میں رابطہ یا تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ اسے کسی عورت یا مرد کا خلیہ نظر آتا ہے۔ چونکہ اس طرح غیب میں دیکھنا اس کی عادت نہیں ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو شعوری حدود سے باہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ تاثیر اتنا گہرا، یہ اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ شعور میں تعطل واقع ہو جاتا ہے اور اس کے حواس لاشعوری تاریکات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی بات زمین کی کہتا ہے تو پھر کوئی آسمان کی کہتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور کبھی خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے، کبھی بے چین بے بس، کبھی بے بات ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی کسی وجہ کے بغیر رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی جو روحیں ہیں جن کی طبیعت میں تاریک ہوتی ہے، مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو دماغی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اور جب انہیں اپنی تخریب کاری کے لیے ایسا شکار مل جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے شعور کو معطل کر دیتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ لیں اور اس کے اوپر آپ نے 4 نام تحریر فرمانے ہیں۔ نمبر 1 یا مہکائیل، نمبر 2 یا سمنائیل، نمبر 3 یا جبرائیل، اور نمبر 4 یا حملائیل۔ یہ 4 نام آپ نے لکھ لینے ہیں۔ لکھ کر کاغذ کو موڑ کر بتی بنا لیں۔ اس مڑے ہوئے کاغذ کو روئی میں لپیٹ لیں۔ روئی اور کاغذ کی بنی ہوئی بتی کو گھی یا زیتون کے تیل میں ایسی جگہ جلائیں جہاں سے مریض تک دھواں پہنچ سکے۔ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق کی پوری سورت پڑھ کر 1 پیالی پانی پر دم کر کے نہار منہ پلائیں۔ 2 ہفتہ تک نمک بالکل نہ دیں۔ 2 ہفتہ کے بعد ایک عرصہ تک نمک کم از کم اور بہت کم مقدار میں استعمال کروائیں۔ 3 وقت خالص شہد کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو آپ کا مریض ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ اپنے بھائی محمد علی خضر کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔